اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ سورۃ الاعراف آیت نمبر 153 153 تک پہنچے تھے۔ آیت نمبر 153، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، اللہ کی نافرمانیوں کے اعمال کیے ہوئے ہیں، ثم تابوا، پھر اس کے بعد وہ اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ کی ہدایات پر کو تسلیم کیا، اس پر عمل کرنے لگے، تو بے شک آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یقیناً غفور الرحیم ہے۔ یہ وہ آیت تھی، آیت نمبر 153۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلایا ہے، اگر ہم ایمان والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے اور اللہ کی نافرمانیوں میں پڑے رہنے والے، اگر ان آیات سے فائدہ نہ اٹھائیں تو تباہی کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ خود وہ خود اپنے آپ کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ کیا ہم انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آگے چل کے توبہ کر لیں گے؟ توبہ توبہ توبہ، کون کل کس نے دیکھا ہے؟ اگر ابھی بھی ہوش نہیں آیا ہمیں تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، اللہ کا قانون یکساں ہے سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچتے ہیں اپنی قوم میں اور وہ ایک بچڑا بنا کر کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے لیے اس کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو انتہائی ناراضگی موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بہت ناراض ہوئے اور اپنے بھائی کو سر کے بال سے پکڑ کے، داڑھی کے بال کی پکڑ سے اپنی طرف کھینچا، اور تختی کو ایک طرف جو لے کے آئے تھے اللہ کی ہدایات، اللہ کی طرف سے لکھی لکھائی، اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب یہ آگے آیت نمبر 154 میں آ رہی ہے بات، وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کا غصہ، ان کا فرض ہو گیا، نکل گیا غصہ، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہارون علیہ السلام نے ان کے پیچھے میں ان کی ہدایات دینے سے نہیں دیا ہے۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ہارون علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، تو غصہ ان کا فرد ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا۔ فی نسختها ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرھبون، اس میں ہدایت لکھی ہوئی تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ رہبت خشوع و خضوع کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اپنے رب سے خشیت رکھتے تھے، اپنے رب سے کہ حضور اکڑ نہیں دکھاتے تھے، یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 154۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اور ایک مقرر وقت پر وہ اس وحی کے مطابق عمل کرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ یہ وحی کیا تھی اور اس پر عمل کیا تھا، یہ آیت نمبر 155 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو اپنے قوم میں سے چنا، انہیں منتخب کیا۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، جب وہ وقت میں پہنچے وہاں تو انہیں ایک زلزلے نے ان سب کو ایک زلزلہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے رب،
اگر آپ چاہتے تو ہم سب کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے ہی، اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے اس بات پر جو ہمارے بیوقوفوں نے کیا ہے ہم میں سے؟ ان ہی الا فتنتک، بے شک یہ تو آپ کا فتنہ ہے، مگر یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو تضل بہ من تشاء ویہدی من تشاء، آپ اس طرح جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب آزمائش میں انسان ڈالا جاتا ہے تو انسان کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ اگر وہ اللہ کی ہدایات کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے نافرمانی اور گمراہی ملتی ہے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح فتنے میں مبتلا کر کے، آزمائش میں مبتلا کر کے، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ انت ولینا، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں۔ فاغفر لنا وارحمنا، ہمیں معاف فرما دیں، ہم پر رحم فرمائیں۔ وانت خیر الراحمین، انت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بہتر معاف فرمانے والے ہیں، بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 155۔ اندازہ ہو گیا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے بہترین لوگوں کو 70 لوگوں کو چنا۔ جیسے اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اس کا ذکر نہیں ہے، آپ کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دی گئی، اور وقت پر جو وقت مقرر تھا پہنچے وہی کوہ طور کے پاس، اور اس کے بعد یہ کچھ ہوا، زلزلے نے پکڑا، زلزلہ آ گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ فرماتے ہیں جو آپ نے سنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وقت پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر زلزلہ آتا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا اے اللہ، اے میرے رب، اگر آپ چاہتے تو ہم سے یہاں آنے سے پہلے ہی ہمیں ہلاک کر دیتے، اور مجھے بھی۔ کیا آپ ہمارے بیوقوفوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ہلاک کر دیں گے؟ مگر یہ فتنہ ہے آپ کی طرف سے، آزمائش ہے، جسے چاہتے ہیں آپ گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں آپ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ تو تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، اللہ تعالیٰ گمراہ انہیں کرتے ہیں جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہدایت اسے ہی دیتے ہیں جو اللہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، تو ہمیں معاف فرما دیں، ہم پر رحم فرمائیں، اور بے شک آپ بہت ہی زیادہ اور بہتر اور سب سے زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 155۔ اگلی آیت، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اے ہمارے رب ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دیں، وَفِی الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، اِنَّا ہُدْنَا اِلَیْکَ، ہم آپ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 155۔ اِنَّا ہُدْنَا اِلَیْکَ، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آیت نمبر 156 ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ عَذَابِي أُصِیبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب تو پہنچے گا اسے ہی جس پر میں چاہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور تو میں لکھ لوں گا یہ رحمت ان لوگوں کے لیے جو میری نافرمانیوں سے بچتے ہیں، میری سزا سے بچتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی وہ آپ نے سنی کہ میرا عذاب تو اسی پر آتا ہے جس پر میں چاہتا ہوں، میری رحمت نے ہر شے کو اپنے اندر گھیرا ہوا ہے، کوئی شے ایسی نہیں جو میری رحمت سے محروم ہو۔ میں لکھ لوں گا یہ رحمت
ان لوگوں کے لیے جو میری نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور میری آیات پر، میری ہدایات کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک قول ملتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ جو لفظ پہلے ہدنا آیا، انا ہدنا الیک، ہم آپ کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو آپ قول یہ ہے، فرماتے ہیں اسی لیے ان کا نام یہود پڑا۔ واللہ عالم۔ آیت نمبر 157۔ اب یہ آیت ماضی سے حال کی طرف آ رہی ہے۔ آیات یہاں تک جو 156 تک آپ نے ماضی کے واقعات پڑھے ہم لوگوں نے اور سنے جو موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھے، اور یہ آیت نمبر 157 یہ اس وقت کے لوگوں کو جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں مخاطب ہیں، اور یہ ہمیں مخاطب ہیں، یہ ہمیں ہماری توجہ کا مرکز بننی چاہیے۔ آیت نمبر 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو پیروی کریں اس رسول کی جو نبی ہیں، امی ہیں، یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے بارے میں یہ پاتے ہیں لکھا ہوا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، جو ان لوگوں کے پاس ہے۔ کن کے پاس ہے؟ تورات یہودیوں کے پاس، انجیل کس کے پاس ہے؟ عیسائیوں کے پاس ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ رسول اور نبی امی حکم دیتے ہیں معروف کا، اچھی باتوں کا، اللہ کی ہدایات کی طرف اس کا حکم دیتے ہیں، اور روکتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں سے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ حلال کرتے ہیں وہ چیزیں جو طیب ہیں، پاک ہیں، اچھی ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور روکتے ہیں، یہ حرام کرتے ہیں ان چیزوں سے جو گندی ہیں، نقصان دہ ہیں، بری ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ دور کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں اس بوجھ کو جو، ان طوق کو جو ان پر لادی گئی تھیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں، ان کو تسلیم کریں، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی حمایت کریں، کس کی؟ اس رسول اور نبی امی کی۔ وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں۔ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں جو نازل کی گئی ہے ان کے ساتھ۔ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ آیت ہم سب کو مخاطب ہے نا۔ آج تورات اور انجیل میں ایسی آیات موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس، ان کی کتابوں میں موجود ہے، تورات و انجیل میں موجود ہے۔ یہ نبی کر کیا رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں معروف کا حکم دے رہے ہیں اور برائیوں سے روک رہے ہیں۔ جو پاک چیزیں ہیں وہ کھانے کے لیے وہ حلال کر رہے ہیں، اس کا استعمال حلال کر رہے ہیں، اور جو بری چیزیں ہیں اسے روک رہے ہیں، اور اس بوجھ کو ہٹا رہے ہیں جو ان پر پڑی ہوئی تھی، ہے نا، اور جو طوق ان کے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائیں ان پر، ان کی حمایت کریں، ان کی مدد کریں، اور اس نور کی پیروی کریں جو نازل کی گئی ہے ان کے ساتھ۔ وہ کون سا نور ہے؟ یہ کلام پاک ہے، اللہ کی یہ کتاب ہے، وہ نور جو نازل کی گئی ہے آپ کے ساتھ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ہمارے لیے بھی فلاح کا راستہ، کامیابی کا راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کی باتوں کو جو آپ نے فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایمان
آپ جو کتاب لے کر کے آئے، جو نور لے کر کے آئے، اس پر ایمان کا مطلب ہے دل سے تسلیم کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ منہ سے صرف ایمان کہہ دینا کافی نہیں، وہ تو سبھی کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ یہ حمایت و مدد کیا ہے؟ جو آپ پیغام لے کر کے آئے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانا اور پیروی کرنا آپ کے نقش قدم کی۔ تو فلاح کا راستہ یہی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں۔ ان کا ایک قول ہے، ملتا ہے کہ جب تم قرآن میں پڑھو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، تو کان لگا دو، یعنی دھیان سے پڑھو اس کو، کہ شاید کوئی خبر حکم کا ہو، تمہیں دیا جانے والا ہو، یا کسی چیز سے روکا جانے والا ہو۔ یہ آج جو ہماری حالت ہے وہ تو ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے، تو خاص طور سے آپ نے ہدایت کی تھی کہ خوش مزاج اور خندہ پیشانی رہنا، لوگ تم سے وحشت پذیر نہ ہوں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگی میں نہ ڈالنا۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، آپ کی آسانیاں بخشنے کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے دل کے خیالات اور ارادوں پر گرفت نہیں کرنا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر چکیں۔ میری امت سے خطا اور نسیان معاف کر دیا گیا ہے۔ بھول چوک سے اگر کچھ ہو جائے، بھول چوک سے انسان کچھ کر بیٹھے تو یا جبر میں کرے تو یہ قابل معافی سمجھا جائے گا۔ اور پھر آپ نے ہدایت دی اس دعا کی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ کیجیے گا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے میرے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ رکھیے گا جو کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو بوجھ آپ نے رکھا ہم سے پہلے والوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب، ہم سے وہ بوجھ مت اٹھوائیے گا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہم درگزر فرمائیے گا ہم سے۔ واغفر لنا، ہمیں معاف فرمائیے گا۔ وارحمنا، ہم پر رحم فرمائیے گا۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرمائیے گا ان لوگوں کے مقابلے میں جو آپ کے نافرمان ہیں۔ یہ میں نے پڑھا، کوئی ذہن میں آیا آپ کے؟ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 آخری آیت ہے، جس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر دی گئی تھیں جب آپ معراج پہ گئے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام ان باتوں کو سمجھتے ہوئے جب دعا کرتا ہے، جب یہ باتیں کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیا، میں نے قبول کیا۔ سبحان اللہ! ہمارے لیے دیکھیں کتنے راستے بار بار آ رہے ہیں اپنے آپ کو درست کرنے کے۔ اگر ہم پھر بھی درست نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو رحم ہی فرماتے ہیں، ہم ہیں جو ظلم کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خندہ پیشانی سے پیش آنے کے لیے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے ہدایت دی۔ آج ہمارے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہر وقت پیشانی چڑھی ہوتی ہے۔ ہاں، دوسروں کی طرف ہم سلام بھی کرتے ہیں تو وہ بھی بھاؤں چڑھا کر حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے کہ سلام کا جواب خوش اخلاقی سے دی جائے، جو سلام کیا گیا ہے کم سے کم اتنا یا اس سے زیادہ۔ آج ہمارے جتنے بڑے لوگ علم والے کہلاتے ہیں ان کو
آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، خوف معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یا رب العالمین۔ اگلی آیت، آیت نمبر 158، یہ تمام انسانوں سے مخاطب ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں، اعوذ باللہ من الشیطان، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم لوگوں کی طرف، جمیعا، سب کے لیے، عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، سب کے لیے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، جو آسمان اور زمین کے مالک ہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، کوئی اور الہ نہیں، کسی اور کے سامنے مت گر گڑاؤ، اللہ سے مانگو، کسی اور سے امیدیں مت رکھو، اللہ سے امید رکھو، ہاں، کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو، لا الہ الا ہو، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی ہیں اور امی ہیں، ان پڑھ ہیں، بغیر پڑھے لکھے ہیں، الذی یؤمن باللہ، یہ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وکلماتہ، اور اللہ کی کلمات پر، اللہ کی طرف سے جو بھی نازل کیا جا رہا ہے، واتبعوہ، تو ان کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ یہ پھر دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، کن باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ مجھے دی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ میں دنیا جہان کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس سے پہلے ہر رسول اپنی اپنی قوم کی طرف آتے رہے ہیں۔ دوسری بات، میری مدد روب سے دشمن پر کی گئی ہے، 1 ماہ کی مسافت سے ان پر یہ روب طاری ہوتا ہے۔ تیسری بات، مال غنیمت میرے اور میری امت کے لیے حلال کیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ چوتھی بات، ساری زمین میرے لیے پاک ہے، مسجد ہے، جہاں کہیں نماز کا وقت آئے اسی مٹی سے مسح کرو اور اسی مٹی پر نماز پڑھ لو۔ مجھ سے پہلے کے لوگ اپنی گرجاؤں، کنیساؤں اور مندروں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ 5ویں چیز، مجھ سے کہا گیا کہ ایک دعا کریں، آپ مانگیں اور آپ کو دی جائے گی۔ ہر نبی نے یہ دعا مانگ لی، میں نے اپنا یہ دعا قیامت کے لیے اٹھا رکھی ہے، تمہارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے میں نے یہ دعا سنبھال کے رکھی ہے آخرت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے موقع پر آپ فرماتے ہیں، غور کریں اس بات کو، کہ میری امت میں سے کسی بھی یہودی یا نصرانی نے میرے آنے کی خبر سن لی، میری امت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام کے تمام انسان آپ کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ان کو اطلاع مل گئی ہے آپ کے بارے میں، لیکن مجھ پر ایمان نہیں لایا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت، آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی چیز پر ایمان لانے کی اہمیت۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہم سب اپنی مرضی پر، اپنے خیالات پر چلنے سے باز آ جائیں، ہم سب تھوڑے سے عمل کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جی بڑے ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ایک ایمان والا ہمیشہ خوف اور رجا کی امید میں ہوتا ہے، خوف اور رجا کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کے اندر خوف ہوتا ہے اللہ کی سزا کا، اور دوسری طرف اللہ سے امید ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی۔ جب بھی ان میں سے خوف بڑھ جائے تو شیطان کا حملہ ہے، جب امید بڑھ جائے شیطان کا حملہ ہے۔
بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پڑھتے جائیں قرآن میں آ جائے گی وہ آیات بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں شیطان تھپکی دے کے سب بتاتا رہتا ہے، اور تم تو بڑے ہدایت یافتہ ہو، تم تو بھائی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو، رات میں تہجد بھی پڑھتے ہو، تمہاری کیا بات ہے، تمہارے سب خطا معاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تو رحم ہی فرماتے ہیں، ہم ہیں جو ظالم ہیں۔ آیت نمبر 159، یہاں سے پھر ماضی میں آیات چلی جاتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کے قوم میں علیہ السلام ایک ایسا گروہ تھا جو ہدایت پر تھا، لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے ہدایت کے مطابق، اور اسی کے ذریعے معاملات کو طے کرتا ہے، انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 159، آیت 160، اعوذ باللہ۔ وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، قَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، الگ الگ کر دیا 12 گھرانوں میں، 12 جماعتوں میں۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرف اشارہ ہے، یہ الگ الگ ان کے بیٹوں کی جو نسل چلی وہ سب الگ الگ رہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب انہوں نے پانی کا سوال کیا، اللہ سے پانی کے لیے دعا کی اپنے قوم کے لیے کہ اپنے عصا کو اس پتھر پہ ماریں، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنا اپنے پینے کی پانی لینے کی جگہ، پانی لینے کا چشمہ جان لیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان لوگوں پر بادل کا سایہ کر دیا اور ان پر نازل فرمایا من اور سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ یہ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ جیسے کہ ہم آج اللہ کی تمام باتوں کو سننے کے باوجود اگر ہم راہ راست پر نہیں آتے ہیں تو ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے تو راستہ بتا دیا ہے اپنی مغفرت کا، اپنی رحمت کا۔ یہ آیت نمبر 160 ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، من اور سلوہ وغیرہ دوسری ایسی چیزیں جو اللہ نے کس طرح بادل کا سایہ کیا، یہ کھلے میدان میں یہ لوگ تھے، کس طرح ان کے لیے رزق کا انتظام کیا، کس طرح پانی کا انتظام کیا، یہ ساری باتیں۔ وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے، اور وہ جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ پتھر پہ اپنی عصا سے مارتے، اپنی لاٹھی سے مارتے، اور 12 چشمے پھوٹ جاتے، اور ہر ایک گروہ اپنا اپنا اس سے پانی لیتا۔ اگلی آیت، وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ، آیت نمبر 161۔ جب ان سے کہا گیا کہ اس آبادی میں سکونت اختیار کرو، اس آبادی میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، اور کہو حطہ کہتے ہوئے اس کے دروازے سے داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکے ہوئے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، اور جو لوگ احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں ان کو ہم مزید دیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، جب ان لوگوں نے کہا یا موسیٰ ہم تو تنگ آ گئے ہیں روز ایک ہی طرح کا کھانا کھا کر، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کیا کیا؟ آیت نمبر 162، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو انہوں نے بدل دیا ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی حطہ کے بجائے کچھ اور کہنے لگے۔
قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا بوجہ اس کے کہ جو ظلم انہوں نے کیا، اللہ کی ہدایت کے خلاف کیا۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا ایک عمومی طور پر کہ ان لوگوں کا مزاج کیسا تھا، اور شاید یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، یہ جو ہٹ دھرمی مزاج کے اندر ان لوگوں کی تھی، جو اللہ کی نافرمانیاں ان کے اندر تھیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ہٹ دھرمی اور نافرمانیوں سے ہمیں بچائیں، اس کتاب پر ایمان لانے والوں کو بچائیں۔ آیت 162 پر میں رک رہا ہوں، وقت کا مجھے خیال کرنا پڑتا ہے اور جو کرنا بھی چاہیے، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 163 سے آگے ہم لوگ اگلی بار بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا، جو باتیں ہمیں بتائی گئیں، جو ہدایات ہمیں ان آیات سے ملی، ہمیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کا ہمارے اندر شوق پیدا کر دیں یا رب العالمین۔ ہر اس شخص کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، ہمیں اس دھوکے سے نکالیں کہ ہم تو بڑے نیک اور پارسا ہیں۔ ہمیں ہمارا معاملہ ویسے ہی ہو کہ دل ایک طرف خوف میں مبتلا ہے تو دوسری طرف اللہ سے امید ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے، ہمیں ان میں شامل فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین، آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔